ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. یہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے اور وہ تو اسپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. اس میں چند لوگوں نے کوئی 2-4 دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو گریٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے. اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے. اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے PDF منگوا لیا تھا، اس سے بھی میں نے پڑھا. اور انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں. میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے. ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا سوائے آیات کے. آیات انہوں نے بہرحال جو ہے نا سورۃ البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے. اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. کیٹاگوریکلی میں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ تو یہ دوں گا، کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے. یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی. اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں. ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہزیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا. وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہزیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں. اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے. لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہے اس میں شاہزیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلید کی ہے کہ تو جھوٹا انسان. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے. اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا ہے PTI کی گورنمنٹ کا. اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں. اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا. اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی. بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خاوند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ
سارے نکاح اسی نے پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب شاید آندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے گا، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں. اور وہ تو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ہے، وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی. وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی، کا بھی میں نے پڑھایا. تو مجھے بھی سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، اس دیوس کو. اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا. اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے، اسے سزا نہیں ہو رہی ہے. اگر قانون کو ہی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا. یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی. وہ کمزوری ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو. لیکن جو ایکچوئل طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شرعی اعتبار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا. اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں. اس وقت تو خیر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو برے لگنے شروع ہو گئے. میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں. تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں. جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی. تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت اس وقت. لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلام میں. دوسری طرف قانون آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے. قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتہ کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018. اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں. 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا. اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے. کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے. تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے. بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے. اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے، آپ کو پہنچانی ہے. بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی. لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں، سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے، جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے. اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوگا. لیکن حیران کن بات بتاؤں، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا، نکاح ہمارا 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اگرچہ یہ آلموسٹ 46-47 ڈیز بنتے ہیں، 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام
3 दिन के आते हों और फिर 15 दिन बाद दोबारा पाक हो जाए। अब ये कोई करोड़ों में एक कोई ऐसी औरत होगी जिसके साथ ऐसे होता हो, अदरवाइज ऐसा अमूमन नहीं होता। इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के केस की प्ली ली और उन्होंने कहा कि अगर आप रिटर्न तलाक को लेके चलना ना 14 नवंबर वाली, तो इन्होंने अदालत से ये कहा, यानी खान साहब ने और उनकी वाइफ ने, तो तब भी हम 39 दिन वाला मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट के एतबार से कानूनन हम दुरुस्त है, हम इसकी प्ली लेंगे, क्योंकि अदालत की लड़ाई लड़ने के लिए आपको फिर इसी किस्म के सहारे लेने पड़ते हैं, क्योंकि अदालत तो जुबानी कलामी बातों को नहीं मानती। उन्होंने कहा शरई तौर पे तो तलाक थी अप्रैल की, चले अगर आपने रिटर्न में भी अदालत में लेके चलना है ना, तो ये 39 दिन से ज्यादा ही बनते हैं। हालांकि शरई एतबार से ये उनका क्लेम भी गलत था, वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में है। मेरे एतबार से औरत अगर ये कह रही है कि अप्रैल में मेरी तलाक हो गई थी, बाद में उसको कागजी कार्रवाई करने के लिए 14 नवंबर में रिटर्न में किया गया, तो शरई तौर पे औरत की गवाही को ही दुरुस्त मानना चाहिए। कुरान भी इसी को सपोर्ट करता है। हाँ, कानूनन जो सुकम रह गया इसके ऊपर चले, कोई अगर ताजीरन कोई मामला करना है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी सजा सुनाना 7 साल के लिए, और शुक्र है अभी तो उन्होंने उसको बदकारी से ताबीर नहीं किया। वो ये भी कर सकते थे कि ये बदकारी की है कि जी इन्होंने इद्दत के अंदर निकाह किया है। उन्होंने कहा चले हम इस निकाह को ख़त्म कर देते हैं और 5 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की कैद दोनों को दी जाए। और प्ली ये दी कि इन्होंने एक गैर कानूनी एक्टिविटी को एंडोर्स किया है जो नहीं हो सकती थी 1 जनवरी 2018 को। वो इन्होंने गैर कानूनी एक्टिविटी की जो निकाह नहीं हो सकता था, इसकी सजा में ताजीरन सजा बन सकती है अगर ये चीज स्टैब्लिश हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिन मामलात में अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, जिस तरह ये केस है कि अगर कोई इद्दत के अंदर निकाह कर ले, वो सूरतुल बकरा में वाज़ेह है कि इद्दत के अंदर निकाह करना हराम है, ये अल्लाह की हद को तोड़ना है, लेकिन सजा नहीं आई। क्या है सजा? अब ताजीरन दी जा सकती है। हुदूदुल्लाह वाला मामला तो कोई नहीं। हुदूदुल्लाह वो है जहां अल्लाह ताला ने सजाएं बताई हैं, जिस तरह चोर के हाथ काटे जाएंगे सूरतुल माइदा में आया, इसी तरीके से गैर शादीशुदा जो जानी है उसकी सजा सूरतुल नूर में 100 कोड़े आई। जहां अल्लाह ताला ने कोई सजाएं मुकर्रर नहीं की हुई है वहां पे ताजीर होती है और वो काजी करता है। गिवन सर्कमस्टांसेस में जो वो सजा दे सकता है वो देगा। उसके लिए भी बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने फरमाया कि ताजीरन 10 कोड़ों से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। यहां तो आप 7 साल एक बंदे की जिंदगी के छीन रहे और ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना, और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में इतने महीने मजीद कैद, तो ये सजा भी शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है। अब आ जाए उस तरफ जो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बयान किया था कि इसके ऊपर इजमाए उम्मत है होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कह देंगे कि ये निकाह बातिल है या उस निकाह को आप खत्म कर देंगे, और अगर कोई सजा उसकी ताजीरन मुकर्रर करनी है तो वो बुखारी मुस्लिम मैंने बताया कि ताजीरन 10 करोड़ से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। ये 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट इस हवाले से ये है कि औरत की गवाही हरफ आखिर मानी जाएगी इद्दत के एतबार से। वो अगर कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो उसके ऊपर तो कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, ना लगाने की जरूरत है, उसकी गवाही जो है मोतबर मानी जाएगी। इसको सपोर्टिव वो हदीस भी है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में उक़बा बिन हारिथ एक सहाबी थे, उन्होंने किसी औरत से शादी की तो कुछ दिनों के बाद हाँ जी माशाल्लाह जी, डॉक्टर मोहम्मद अली जीनियर साहब दी अकैडमी दोबारा हाज़र होए सा ते हूँ जनाब बस लेन समोसे चाह शाह भी लई है, समोसे चोसा भी खा रहे हैं। तो एक तो उन्हें जनाब जोड़ा लैक्चर होए उहदे बारे में उन्हें लैक्चर दिते। दूसरा जनाब इमरान खान दे जो दूसरा बीबी है उन्होंने निकाह आया सी उहदे बारे भी कोई दस्या निकाह ठीक है या नहीं। हो इंशाल्लाह तुम वीडियो जरूर तकसोगे, वीडियो जरूर तके। मज़ा आपसी तुहानू लाइक शेयर कर दे, चैनल सबसक्राइब कर दो, जो नवा आता है बेल आइकन दबा दो ताकि नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच जाए।